اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اوکے لائف کیئر پروڈکٹ اس کا کیا حکم ہے۔ اصل میں اس طرح کی بہت سی کمپنیاں آئیں اور دفن ہو چکی اور آگے آ رہی ہیں۔ اس کی شروعات رام سروے سے ہوئی تھی، نہیں ایم وے سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد رام سروے اور اللہ جانے اب تو وہ نام بھی یاد نہیں ہے۔ بہت سی کمپنیاں آئیں اور وہ نام بدل کر کے، اسکیمیں بدل کر کے، اور چہرے بدل کر کے، کپڑے بدل کر، یعنی ذرا سی نوعیت بدل کر کے تقریباً سب کا فارمولہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور ان سب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غریبوں سے، سیدھے سادے لوگوں سے جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، یا ہے کہ انہیں زیادہ دنیا کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں زیادہ انہیں بصیرت نہیں ہے، تجربات نہیں ہیں، شد بد نہیں ہے، ان کی جیبوں سے کسی طریقے سے پیسہ نکالا جائے اور پھر یہ کمپنیاں رفو چکر ہو جائیں، فرار ہو جائیں۔ اب تک کی تقریباً تاریخ یہی ہے۔ چنانچہ یہ جو اوکے لائف کیئر پروڈکٹ ہے، اس کے کچھ اصول لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، جو سوال ہے اس میں کچھ اصول لکھے ہوئے ہیں۔ ان اصول کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فقہ اکیڈمی کا مسئلہ سیمینار بھی ہو چکا ہے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی اس پر موجود ہے کہ یہ جو چین والی شکل ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی کمپنی یہ فارمولہ لے کر کے آئے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال میں ایک نئی تبدیلی ہے، اور اتفاق سے یہ سوال ایک عالم صاحب کا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں خود جڑا ہوا ہوں، زیادہ ہو سکتا ہے بات لمبی ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود جڑا ہوا ہوں، اور ایک انہوں نے شکل نکالی ہے کہ بظاہر اس میں کوئی چیز اس لیے ناجائز نظر نہیں آتی کہ کمپنی ہم کو کمپل اور مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی اور نیا ممبر بنائیں۔ کمپنی نے ہم نے کوئی چیز خریدی اور ہم نے پیسے دیے، اس کا سامان ہم کو مل گیا، وہ آن لائن ہم نے اس چیز کو پرچیز کر لیا، بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کمپنیوں سے کوئی چیز پرچیز کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فقہ کا ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، کہ ہر چیز کا جو حکم لگتا ہے اس کے مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کا مقصد واقعتاً پروڈکٹ تیار کرنا ہے، یا اس کمپنی کا مقصد ممبر سازی اور اس کے ذریعے سے پیسہ کھینچنا ہے۔ اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ اس کمپنی کی روح اور بنیاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنائے جائیں اور ان کی پاکٹ سے ان کے پیسے کھینچ کر کے ہم مالا مال ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اصل کمپنیوں کا مقصد کیا ہے۔ مقصد واقعی سامان بیچنا ہے یا ممبر سازی ہے کہ ان غریبوں کے ذریعے سے، اور جو بیچارے بہت زیادہ ان کو بصیرت اور تجربات نہیں ہے کاروبار کے، ان کی جیب سے پیسہ خالی کرنا ہے، یا واقعتاً ہم کو سامان و پروڈکٹ بیچنا ہے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اصل کمپنی کا مقصد کیا ہے۔ اب تک اس طرح کی جتنی کمپنیاں ان سب کے مقاصد میں سامان بیچنا نہیں رہا، بلکہ اصل مقصد وہی رہا ہے کہ کسی طریقے سے ممبر سازی اور ہمارے پاس ان بیچارے نادان لوگوں کے پیسے ہمارے پاس آئیں۔ جہاں تک تعلق یہاں جو اصول کے اعتبار سے، چونکہ سائل عالم ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصول کے اعتبار سے آپ نے جو سامان خریدا وہ صحیح ہو جائے گا، اور ممبر بنانے میں اگر ایک ممبر آپ نے بنایا تو چونکہ تو اس اعتبار سے آپ کمپنی کے ایجنٹ ہو جائیں گے، اور اس ممبر کی فیس آپ کو لینا صحیح ہو جائے گی کیونکہ آپ نے براہ راست محنت کی۔ لیکن وہ جب آگے ممبر بنائے گا تو اس کی فیس آپ کے لیے لینا صحیح نہیں ہوگی۔ حالانکہ کمپنی میں بات بھی ملحوظ ہے کہ اگر وہ آگے ممبر بنائے گا تو خود بخود آپ کے پاس پیسہ پہنچے گا، اور یہ کہنا کہ ہم نہیں لیں گے یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ کمپنی کے اصول میں ہے کہ آگے جب ممبر بنائے تو وہ، اب ظاہر بات ہے آپ نے کسی کو ممبر بنایا، وہ کسی اور کو بنائے گا تو آپ کے پاس اس کا پیسہ آئے گا۔ دوسری خرابی اصول فقہ کے اعتبار سے جو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہان بیع و شرطن، کہ آپ نے بیع اور شرط ایک ساتھ سے منع کیا ہے۔ یہ آپ نے ایک مفہوم اس سے دیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرو تو ایک معاملہ ہونا چاہیے، یعنی اگر خرید و فروخت بیع کا معاملہ ہو تو وہ الگ ہو، اور اگر ایجنٹ یا ملازم ہو تو وہ الگ ہو۔ یہاں پر دونوں معاملے گٹ مٹ ہو رہے ہیں۔ کہیں پر آدمی بیع کر رہا ہے تو وہ نفع کمانے کے لیے وہ ایجنٹ بھی بن رہا ہے، اور کہیں پر ایسا ہے کہ ایجنٹ بننے کے لیے جو فارمولے میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ کہ ایجنٹ بننے کے لیے، یعنی اگر وہ ایجنٹ بن رہا ہے اور وہ ممبر بنا رہا ہے تو اب اس کو نفع اسی وقت ملے گا جب کہ وہ خریدے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایجنٹ کی شکل بھی تنہا نہیں ہے اور بائع ہونے کی شکل بھی تنہا نہیں ہے۔ بائع ہے تو وہ ایک اعتبار سے نفع کمانے کے لیے اس کو ایجنٹ بننا ضروری ہے، اور اگر وہ ایجنٹ ہو کر کے نفع کما رہا ہے تو اس نفع کمانے کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی چیز پرچیز کرنا پڑے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایجنٹ بننے کے لیے ہم کو پرچیز کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں،
اور ظاہر بات ہے کہ تقریباً ہر عالم اور مفتی جانتا ہے کہ جب ایک معاملے میں دوسرے کو جوڑ دیا جائے، اس طریقے سے مشروط کر دیا جائے، تو اس کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور امت مسلمہ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی کمپنی اب تک سکسیز نہیں ہوئی، کمپنیاں سکسیز ہوئی لیکن افراد سکسیز نہیں ہوئے، اور اس کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے نہیرہ شیخ نے ہیرا گولڈ کمپنی شروع کی تھی۔ اس میں بہت شاید گستاخی ہو جائے، بڑے ڈرتے ہوئے بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اس میں بھی بہت سارے علماء جڑے تھے اور بڑے بڑے انہوں نے فتوے لیے، اور لیکن انجام لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس ہیرا گولڈ کمپنی کا نہیرہ شیخ نے کیا انجام کیا اور کس طریقے سے علماء کے پیسے ضائع ہوئے ہیں۔ تقریباً 12-13 لاکھ کروڑ روپے جو برباد ہوئے ہیں، اور جو علماء کی جیب سے اور غریب مسلمانوں کی جیب سے گئے ہیں، وہ آپ 1-2 سال پہلے کی رپورٹ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی جو کمپنیوں کا جو شکار بنتے ہیں، وہ زیادہ تر شکار بننے والے وہ مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کاروبار کے تجربات نہیں ہیں۔ لیکن غیر مسلم اس طرح کے کاروبار کے شکار کم بنتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کس طرح ہم کو پھنسانے کی اور ہم سے پیسہ لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ جو کمپنی ہے اوکے لائف سروس، یہ اپنے ضابطے کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اگر جواز کی شکل نکلے گی تو پہلی مرتبہ اگر آپ نے پروڈکٹ خرید لیا ہے پیسے دے کر کے، تو وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آگے اس کو چلانے کے لیے جو بھی شکلیں اس کے اندر درج ہیں، اس اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس طرح کے جالوں میں پھنسنے سے بچانا چاہیے۔